السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک عالم کوفہ کے حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ ان کے جنازے میں نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری نیت ہوتی تو ضرور جاتا۔ حضرت طاؤس بدون نیت حدیث بیان نہ فرماتے، اگر کوئی پوچھتا بھی تو جواب نہ دیتے، اور نیت ہوتی تو بدون پوچھنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم درخواست حدیث کے بیان کیا کرتے ہیں تو آپ بیان نہیں کرتے اور اپنے آپ کہنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بدون نیت میں بیان کروں؟ جب میری نیت حاضر ہوتی ہے تو بیان کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ داؤد بن معبر رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب عقل تیار کی تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور وہ کتاب مانگ کر ایک نظر اس میں ڈالی اور پھیر دی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں واپس کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں ضعیف اسناد ہے۔ داؤد نے فرمایا کہ میں نے اس کو بنائے اسناد پر نہیں رکھی، اس کو امتحان کی نظر سے دیکھیے۔ میں نے جو اس میں عقل کے لحاظ سے نظر کی تو مجھ کو مفید معلوم ہوئی۔ امام احمد نے فرمایا تو لاؤ، مجھ کو دو تاکہ میں بھی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم دیکھا ہے۔ پھر وہ کتاب لی اور مدت تک ان کے پاس رہی۔ پھر فرمایا کہ تم کو خدا تعالیٰ جزائے خیر دے، مجھ کو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ حضرت طاؤس سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے فرمایا اچھا، میں دعا کی نیت اپنے میں پالوں تو کروں۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں 1 مہینے سے ایک شخص کی عیادت کی نیت تلاش کر رہا تھا، مجھ میں اب تک درست نہیں ہوئی۔ عیسیٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں میمون بن مہران کے ساتھ گیا۔ جب وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو میں ہٹا۔ ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ ان کو رات کا کھانا نہیں کھلاتے؟ فرمایا کہ میری نیت میں نہیں۔ منقول ہے کہ احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا عز و جل کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک شخص مجھ سے جنت کا طالب ہے سوائے ابو یزید کے کہ وہ مجھ کو طلب کرتا ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں خدا عز و جل شانہ کو دیکھا اور عرض کیا الہی، تیری طرف آنے کا کیا طریق ہے؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھ اٹھا اور میری طرف قدم بڑھا۔ کسی شخص نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ کسی دعوے پر مجھ سے دلیل طلب نہیں فرمائی مگر ایک قول پر، جو میں نے ایک روز کہا تھا کہ جنت کے خسارے سے بڑھ کر کون سا خسارہ ہوگا۔ اس پر اللہ فرمایا کہ میرے دیدار کے خسارے سے بڑھ کر کون سا خسارہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔